السلام علیکم ناظرین، آج ایک انتہائی اہم اور چونکا دینے والی سرکاری دستاویزات سامنے آئی ہیں جس نے ہزاروں کنٹریکٹ ملازمین کی امیدوں پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس کی وضاحت درج ذیل ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن 10 دسمبر 2025 کو جاری کیا گیا اور اس میں صاف الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب ریگولرائزیشن آف سروس آرڈیننس 2025 نافذ ہو چکا ہے۔ اس آرڈیننس کی تاریخ نفاذ 31 اکتوبر 2025 ہے اور یہی تاریخ اب فیصلہ کن بن چکی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ 31 اکتوبر 2025 کے بعد پنجاب حکومت کے کنٹریکٹ ملازمین کو ریگولر نہیں کیا جا سکتا، یعنی جو لوگ اس تاریخ تک ریگولرائزیشن کے دائرے میں نہیں آئے ان کے لیے دروازہ فی الحال بند کر دیا گیا ہے۔ یہ وضاحت کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ کے سب انجینئر BS14 کے کیس کے حوالے سے مانگی گئی تھی، لیکن اس فیصلے کے اثرات صرف ایک ڈپارٹمنٹ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ یہ پورے صوبے کے کنٹریکٹ ملازمین کو متاثر کرے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برسوں سے کنٹریکٹ پر کام کرنے والے ملازمین کا کیا قصور تھا؟ وہ لوگ جو روزانہ سرکاری دفاتر میں کام کر رہے ہیں، فائلیں نپٹا رہے ہیں، فیلڈ میں جا رہے ہیں، مگر آج بھی مستقل ملازم نہیں کہلاتے۔ یہ فیصلہ ان خاندانوں کے لیے بڑا دھچکا ہے جو صرف ایک نوٹیفیکیشن کے انتظار میں تھے۔ کئی لوگ عمر کی حد عبور کر چکے ہیں، کئی نے مزید نوکری کے مواقع بھی اسی امید پر چھوڑ دیے کہ ریگولر ہو جائیں گے۔ سرکاری نوٹیفیکیشن میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس وقت یعنی موجودہ مرحلے پر ریگولرائزیشن مکمل نہیں۔ یہ جملہ اپنے اندر بہت بڑا پیغام رکھتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں کوئی نئی پالیسی آئے یا نہ آئے، فی الحال کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کنٹریکٹ ملازمین شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ مہنگائی، بچوں کی فیس، گھر کا کرایہ اور روزمرہ اخراجات، سب کچھ ایک غیر یقینی مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ موقف قانونی طور پر درست ہو سکتا ہے، مگر انسانی پہلو سے یہ فیصلہ سخت محسوس ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا طویل عرصہ خدمات انجام دینے والوں کے لیے کوئی خصوصی راستہ نہیں نکالا جا سکتا؟ اس نوٹیفیکیشن پر دستخط سیکشن آفیسر ERB محمد ارشد خان کے ہیں اور یہ ایک باضابطہ سرکاری ریکارڈ ہے، یعنی اب افواہوں کی نہیں بلکہ دستاویزی حقیقت کی بات ہو رہی ہے۔ کنٹریکٹ ملازمین کو اب جذباتی ہونے کے بجائے منظم ہونا ہوگا، قانونی ماہرین سے مشاورت، یونینز کے ذریعے آواز اٹھانا اور اجتماعی حکمت عملی اپنانا وقت کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ عوام اس مسئلے کو سنجیدگی سے سمجھے، کیونکہ آج کنٹریکٹ ملازم متاثر ہیں، کل کوئی اور طبقہ بھی اس طرح کی پالیسی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کو یہ خبر اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہوں کے بجائے سرکاری دستاویزات پر یقین کریں اور حقائق کو سمجھیں۔ آخر میں اگر آپ یا آپ کے کسی عزیز کا تعلق کنٹریکٹ سروس سے ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ یہ معلومات کسی کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتی ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کی آواز ہی تبدیلی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک انتہائی اہم اور چونکا دینے والی سرکاری دستاویزات سامنے آئی ہیں جس نے ہزاروں کنٹریکٹ ملازمین کی امیدوں پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس کی وضاحت درج ذیل ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن 10 دسمبر 2025 کو جاری کیا گیا اور اس میں صاف الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب ریگولرائزیشن آف سروس آرڈیننس 2025 نافذ ہو چکا ہے۔ اس آرڈیننس کی تاریخ نفاذ 31 اکتوبر 2025 ہے اور یہی تاریخ اب فیصلہ کن بن چکی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں یہ بات واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ 31 اکتوبر 2025 کے بعد پنجاب حکومت کے کنٹریکٹ ملازمین کو ریگولر نہیں کیا جا سکتا، یعنی جو لوگ اس تاریخ تک ریگولرائزیشن کے دائرے میں نہیں آئے ان کے لیے دروازہ فی الحال بند کر دیا گیا ہے۔ یہ وضاحت کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ کے سب انجینئر BS14 کے کیس کے حوالے سے مانگی گئی تھی، لیکن اس فیصلے کے اثرات
تغیرات صرف ایک ڈپارٹمنٹ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ یہ پورے صوبے کے کنٹریکٹ ملازمین کو متاثر کرے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برسوں سے کنٹریکٹ پر کام کرنے والے ملازمین کا کیا قصور تھا؟ وہ لوگ جو روزانہ سرکاری دفاتر میں کام کر رہے ہیں، فائلیں نپٹا رہے ہیں، فیلڈ میں جا رہے ہیں، مگر آج بھی مستقل ملازم نہیں کہلاتے۔ یہ فیصلہ ان خاندانوں کے لیے بڑا دھچکا ہے جو صرف ایک نوٹیفیکیشن کے انتظار میں تھے۔ کئی لوگ عمر کی حد عبور کر چکے ہیں، کئی نے مزید نوکری کے مواقع بھی اسی امید پر چھوڑ دیے کہ ریگولر ہو جائیں گے۔ سرکاری نوٹیفیکیشن میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس وقت یعنی موجودہ مرحلے پر ریگولرائزیشن مکمل نہیں۔ یہ جملہ اپنے اندر بہت بڑا پیغام رکھتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں کوئی نئی پالیسی آئے یا نہ آئے، فی الحال کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کنٹریکٹ ملازمین شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں۔ مہنگائی، بچوں کی فیس، گھر کا کرایہ اور روزمرہ اخراجات، سب کچھ ایک غیر یقینی مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ موقف قانونی طور پر درست ہو سکتا ہے، مگر انسانی پہلو سے یہ فیصلہ سخت محسوس ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا طویل عرصہ خدمات انجام دینے والوں کے لیے کوئی خصوصی راستہ نہیں نکالا جا سکتا؟ اس نوٹیفیکیشن پر دستخط سیکشن آفیسر ERB محمد ارشد خان کے ہیں اور یہ ایک باضابطہ سرکاری ریکارڈ ہے، یعنی اب افواہوں کی نہیں بلکہ دستاویزی حقیقت کی بات ہو رہی ہے۔ کنٹریکٹ ملازمین کو اب جذباتی ہونے کے بجائے منظم ہونا ہوگا، قانونی ماہرین سے مشاورت، یونینز کے ذریعے آواز اٹھانا اور اجتماعی حکمت عملی اپنانا وقت کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ عوام اس مسئلے کو سنجیدگی سے سمجھے، کیونکہ آج کنٹریکٹ ملازم متاثر ہیں، کل کوئی اور طبقہ بھی اس طرح کی پالیسی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہم آپ کو یہ خبر اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ سوشل میڈیا پر پھیلنے والی افواہوں کے بجائے سرکاری دستاویزات پر یقین کریں اور حقائق کو سمجھیں۔ آخر میں اگر آپ یا آپ کے کسی عزیز کا تعلق کنٹریکٹ سروس سے ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ یہ معلومات کسی کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتی ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کی آواز ہی تبدیلی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔